اب ہمارے طلباء میں سے آخری گفتگو ہے درس نظامی عامہ سال دوم کے طالب علم محمد عبداللہ نعیم، ان کا موضوع ہے دو قومی نظریہ کیا ہے۔ اس موضوع پر محمد عبداللہ نعیم درس نظامی سال دوم کے طالب علم اپنی گفتگو پیش کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، صدق اللہ العظیم۔ معزز مہمانان قدر اور واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست کا وہ ببرکت دن ہے جس پاک دن میں ہمارا پاک وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاک وطن پاکستان کو سلامت رکھے، اور جس مقصد کے لیے اس پاک وطن پاکستان کو حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین گرامی، یہ جو طویل سفر ہمارے اسلامیان ہند نے طے کیا، یہ تقریباً 3 صدیوں کی جدوجہد تھی، جس میں قربانیوں کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ بالآخر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ قربانیاں رنگ لے آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علیحدہ اور آزاد مملکت عطا فرمائی۔ 3 صدیوں کی جدوجہد جس میں ہمارے مشائخ، علماء کرام اور ہماری عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، بالآخر کفر کو شکست ہوئی اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے عظمتوں سے سرشار فرمایا۔ معزز سامعین گرامی، ہمارے اسلاف کے جو جذبے اور ہماری عوام کا جو خلوص تھا، اس کے پیش نظر سب سے بڑا مقصد جس مقام پر بھی پوچھا گیا تو بڑے سے بڑے قائد سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کارکن تک کا یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آئین ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ یہ آواز پورے ہند میں گونج اٹھی اور بر صغیر میں اس کی تمازت اور حرارت کو محسوس کیا گیا۔ پھر تاریخ انسانیت میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت کے زیر سایہ یہ کتنا بڑا کام ہوا کہ جس کو تاریخ میں ایک منفرد کارنامہ قرار دیا گیا۔ معزز مہمانان گرامی، پاکستان کے بنانے کا ہمارا جو مطالبہ اور ہمارا جو جواز تھا وہ نظریہ پاکستان تھا، یعنی غیر جانبدار لوگ بھی یہ سوال کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ملک ہوگا تو طاقت زیادہ ہوگی، تم اس ملک کو کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سے بھی یہی سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دشمن کی چال ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ہند کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہند کی طاقت ختم ہو جائے اور ہند کمزور پڑ جائے۔ بانی پاکستان نے اس وقت وضاحت کی اور اس وقت سے لے کر آج تک بچہ بچہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے برطانوی سامراج کے جھانسے میں آ کر اس ملک کو بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے سینے میں جذب کرنے کے بعد اس پاک وطن پاکستان کو بنانے کا عہد کیا۔ معزز سامعین گرامی، جب بدر کے موقع پر ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام کو لے کر ابو جہل کے مقابلے میں نکل آئے تو ان میں اس لحاظ سے فرق نہیں تھا
کہ ان کی تہذیب جدا ہو، ان کا کلچر جدا ہو، ان کی نسل جدا ہو، بلکہ ان کی تہذیب، ان کی نسل، ان کا کلچر سب کچھ ایک تھا، اور بعض تو ان میں سے ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی فیصلہ کن جنگ ہوئی جس کا دار و مدار صرف اور صرف کلمہ اسلام پر تھا۔ معزز سامعین گرامی، اس بنیاد پر بدر کے میدان میں جو حرارت تھی، اس کے پیش نظر ہمارے اسلامیان ہند نے اس بات کو اخذ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سنت کے طریقوں پر چلتے ہوئے اس بات کا لحاظ نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا کیا لگتا ہے اور اس کا اور ہمارا پیچھے کیا تعلق تھا، بلکہ ہم یہ بات دیکھیں گے کہ اس نے ہمارے والا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے ہمارے والا کلمہ پڑھا ہوا تو یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، یہ ہمارا بھائی ہے، اور اگر اس نے ہمارے کلمے کا انکار کیا ہوا تو اگرچہ یہ ہماری ماں کی گود ہی میں کیوں نہ پلا پڑا ہو، یہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین گرامی، اس بنیاد پر بر صغیر کے مسلمان اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور اس بنیاد کو دو قومی نظریے کا نام دے کر تعبیر کیا گیا، اور اس بنیاد پر ہمارے اسلاف نے بہت کوششیں اور جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد ملک پاکستان عطا فرمایا۔ معزز سامعین گرامی، یہ دو قومی نظریہ حقیقت میں وہ نظریہ ہے جسے ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرعون کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پیش فرمایا تھا، اور اس وقت آپ نے مکہ سے اس آواز کو بلند کیا، اور اس وقت کے طاغوت کے مقابلے میں آپ نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدم قدم پر کامیابیاں عطا فرمائی۔ معزز سامعین گرامی، اسی طرح ہمارے مشائخ علماء کرام اور ہماری عوام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وکیل عطا فرمایا کہ جس نے ہند کا یہ کیس اتنے اچھے انداز میں لڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیوں کا یہ تاج عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد اور خوبصورت ملک پاکستان عطا فرمایا۔ معزز سامعین گرامی، پاکستان کا حصول محض کسی کھوکھلے نعرے پر نہیں تھا، بلکہ پاکستان کا حصول ایک بہت بڑے نظریے کی بنیاد پر تھا، اور اس نظریے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد ملک عطا فرمایا۔ رسول اللہ تھا، عرب کے لوگ پوچھتے تو ان کو بھی یہ جواز پیش کیا جاتا، برطانیہ والے پوچھتے تو ان کو بھی یہ جواز پیش کیا جاتا۔ دنیا کے کونے کونے سے یہ آواز آ رہی تھی کہ ہر جگہ برے اور اچھے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اور دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان عیسائی، مسلمان کافر، مسلمان یہودی اکٹھے رہ رہے ہیں اور گزارا کر رہے ہیں۔ اے ہند کے مسلمانوں، تم بھی ہندوؤں کے ساتھ رہو اور گزارا کرو، لیکن یہاں کے خمیر میں ایک خاص چیز مدینہ شریف کے فیض سے موجود تھی، جس نے برملا اعلان کیا کہ ان کا نظریہ اور ہے اور ہمارا نظریہ اور ہے، اس لیے ہم دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ معزز سامعین گرامی، یہ جو میں بار بار دو قومی نظریے کا ذکر کر رہا ہوں، یہ دو قومی نظریہ زاہدوں کے زہد کا خلاصہ ہے، یہ دو قومی نظریہ عابدوں کی عبادت کا نچوڑ ہے، یہ دو قومی نظریہ مفکرین کے افکار کا ایک گلدستہ ہے، یہ دو قومی نظریہ محدثین کی تعلیمات کا ایک روشن باب بھی ہے۔ اس لیے ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم سب اس دو قومی نظریے کا ابلاغ اور پرچار کریں۔ اگر ہم اس دو قومی نظریے کا ابلاغ اور پرچار نہیں کریں گے تو پاکستان کی بقا کی دلیل ہی باقی نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے ہم سب کے واسطے یہ لازم ہے کہ ہم سب اس دو قومی نظریے کا ابلاغ اور پرچار کریں۔ اگر کسی عمارت کی بنیاد کو نکال دیا جائے تو وہ عمارت باقی ہی نہیں رہ سکتی، اس طرح پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے۔ اگر ہم دو قومی نظریے کو ہی نکال دیں گے تو پاکستان باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس دو قومی نظریے کا پہرا دینا اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، خدا کرے کہ میری
ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام.